نہیں، بس وہ لوگوں کو دکھنے میں عجیب نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رکن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اس کی بے پناہ شان رحمت کا اظہار ہے کہ ہم سب کو ماہ شعبان کے یہ ایام نصیب ہوئے ہیں، اور اب آخری 10 دن رہ گئے ہیں اس عظیم ماہ مبارکہ کے طلوع ہونے میں، کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ جو رجب اور شعبان کے مہینے ہیں، یہ گویا اپنے آپ کو ذہناً، قلباً، اسی طریقے سے اعمال کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، احوال اور کیفیات کے اعتبار سے رمضان کے لیے پریپیئر کرنے اور تیار کرنے کے مہینے ہیں۔ اور بڑی شاندار مثال دی ہے لطائف المعارف میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ نے۔ کہتے ہیں کہ جیسے کسان ہے، پہلے سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے زمین کو پریپیئر کرنا۔ اگر فصل لگانی ہے تو زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے۔ اگلا سٹیج ہوتا ہے اس کی پرورش، دیکھ بھال، اس کی حفاظت، اس کو اس کی مطابق غذائیت فراہم کرنا، اور پرندوں سے اور کیڑوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ اور جب فصل تیار ہو جائے تو اب کاٹنے کا مرحلہ ہے، اور جب کاٹتا ہے تو کسان کی ساری کمائی کب ہوتی ہے؟ جب فصل کٹتی ہے۔ سال بھر کی محنت اس کو کب وصول ہوتی ہے؟ جب فصل کٹتی ہے۔ تو اس کی کوئی ماہانہ سیلری نہیں ہوتی، ماہانہ انکم نہیں ہوتی اس کی۔ تو اس اعتبار سے غور کیا جائے تو گویا رجب وہ مہینہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، گویا اس زمین کو پریپیئر کرنا شروع کر دیں۔ شعبان کا مہینہ ہے محنت کا، اس اعتبار سے کہ جو کچھ ہم رمضان المبارک میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ موقع ہے شعبان کا، کہ جس طرح کے اعمال اور جس طرح کے عبادات ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں ابھی سے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ جو کہا جاتا ہے ہٹ دا گراؤنڈ رننگ، آدمی پہلے سے
ان اعمال میں مشغول ہوگا کہ جو وہ چاہتا ہے کہ رمضان میں اختیار کرے، تو بھرپور تیاری کے ساتھ، بڑی بڑی اہتمام کے ساتھ رمضان کا وہ آغاز کر سکے گا۔ تو گویا اس فصل کی دیکھ بھال، اس کو پروان چڑھانا اور اس کی حفاظت، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، بے پناہ اجر اور ثواب کے حصول کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بے شمار فضائل و برکات کے حصول کا مہینہ ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ تفسیر ابن کثیر میں غالباً سورہ یوسف ہی کے بیان میں رمضان المبارک کی ایک مثال دیتے ہیں، ایک اور بہت خوبصورت، کہتے ہیں کہ رمضان کا تعلق بقیہ 11 مہینوں سے بالکل ویسا ہی ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ۔ اور اس ایک جملے پر آپ غور کریں تو کئی حکمتیں کھلتی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک بات، جو وقت کی چونکہ کمی ہے اور موضوع بہت بڑا ہے، تو صرف ایک بات یہ کہ جیسے بقیہ بھائیوں کی جو بھی غلطیاں تھیں، جو بھی کوتاہیاں تھیں، ان کی معافی کا ذریعہ بنے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح، اصلاً تو 10 بھائیوں کی غلطیوں کی معافی کا ذریعہ بنے، گویا شعبان اور رمضان کے درمیان بھی وہی نسبت ہوئی جو یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے درمیان نسبت۔ تو بقیہ بھائیوں کی غلطیوں کی معافی کا ذریعہ بنے یوسف علیہ السلام۔ حقوق العباد میں یہ بات طے ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے، اللہ معاف نہیں کرتے، یہ بات معلوم ہے، معروف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا بقیہ بھائیوں کو، تو یہ ذریعہ بنے ان کی مغفرت کا۔ ایسے ہی رمضان المبارک بھی بقیہ سال بھر کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی موقع ہے۔ فضائل بے شمار ہیں اور ہم ہر سال سنتے ہیں، لیکن ہر سال سننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چھوڑ دیں۔ انسان نسیان سے بنا ہے، ایک قول کے مطابق لفظ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کہتے ہیں بھول کو، ہم سب بھول جاتے ہیں، اور جذبہ اور موٹیویشن اس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یاد دہانی سے ہوتی ہے، اور موٹیویشن دونوں طرح سے ہوتی ہے، ترغیب بھی اور ترہیب بھی، کہ ایک طرف وہ فضائل سنیں اور سنائے جائیں جو اس عظیم ماہ مبارکہ کے بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف اس کی ناقدری اور ناشکری کرنے پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ بھی پیش نظر رہیں، تاکہ ترغیب اور ترہیب کے ساتھ جب انسان اس ماہ مبارکہ کا تصور کرے تو اس کا جذبہ عروج کو پہنچ جائے کہ میں نے اس مہینے کو کیش ان کرنا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ چند ایک فضائل دیکھ لیتے ہیں، وقت کی قلت میں جتنی بات ہو سکے انشاءاللہ۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل کہ آپ رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس پر آپ غور کریں کہ اصلاً یہ دعا ہے عمر لمبی کرنے کی، اللہ اتنی عمر دے دے کہ رمضان تک پہنچ جائے، کیونکہ ہماری عمر کتنی ہے ہمیں نہیں پتا، وہ اگلے لمحے بھی ختم ہو سکتی، لیکن اللہ اتنی عمر ضرور دے دے کہ رمضان مل جائے۔ یہ لمبی عمر کی دعا ویسے آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور ویسے قرآن مجید میں اس بات کو مذمت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہود کے تذکرے میں سورۃ البقرہ میں، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہزار ہزار سال جیے۔ ٹھیک ہے، تو مذمت کے بیان میں ہے کہ اتنی لمبی عمر عام طور پر اللہ سے غافل لوگ مانگتے ہیں، عام طور سے وہ لوگ مانگتے ہیں جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کے ساتھ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ اور ویسے ترغیب کیا ہے، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی کیا خیال ہے، کتنا عرصہ جی لو گے؟ آپ ساتھیوں کا امتحان لیا کرتے تھے اور ان کی کیفیات کا جائزہ لیا کرتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ، مجھے تو اپنی اگلی نماز کا بھی نہیں پتا کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، یعنی گویا میں تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اگلی نماز تک کے وقت میں اگر میری موت آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نے فرمایا، ابو بکر بڑی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ اگلی نماز تو ابھی بہت دور ہے۔ تو ایک طرف یہ انداز ہے، لیکن رمضان کی جہاں بات آئی تو 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہیں، اللہ 2 مہینے ضرور دے دے، اتنا قریب پہنچا دیا تو اب 2 مہینے مزید دے دے کہ رمضان ضرور مل جائے۔ یہ اہتمام اور یہ شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز کے بارے میں ہو، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا برکتیں ہوں گی۔ خود اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک روایت میں، یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ کئی کتب احادیث میں منقول ہوئی ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا جیسے ایک جشن کا سا سما منایا جائے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین ومردت الجن، اور شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور صحیح روایت ہے، اس لیے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ مجازی کلام ہے، بلکہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ان واقعات کو، اگرچہ یہ ہوتا ہے۔ اس کو محسوس ہر شخص کر سکتا ہے، ان واقعات کا جو نتیجہ ہے وہ ہم میں سے ہر ایک محسوس، ہر مسلمان رمضان کا ہلال، پہلی کا چاند دیکھتے ہی ایک خاص قسم کی روحانی تبدیلی محسوس کرتا ہے، ماحول بالکل بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماحول میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنا، نماز پڑھنا، مسجد کو جانا بہت آسان، اور برائی کرتے وقت آدمی کو 2 3 مرتبہ کم سے کم خیال ضرور آتا ہے، گناہ سے پہلے خیال ضرور آتا ہے۔ ایک شیخ ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا، بڑی خوبصورت مثال دی، کا یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آدمی عمرے اور حج کے لیے جائے تو احرام کی حالت میں آتا ہے۔ اب حالت احرام میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ممنوعات ہیں، اور آدمی بہت کانشیس رہتا ہے کہ خوشبو والا صابن نہ لگ جائے، اور قصدن اگر کنگھی بھی کر رہا ہے تو اتنی احتیاط سے کہ بال نہ ٹوٹ جائے، صحیح ہے، اور جو بھی احرام کی حالت کے منافی اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، خاص قسم کا ایک احساس اس پر طاری ہوتا ہے محرم پر کہ میں حالت احرام میں ہوں۔ قریب قریب یہ احساس رمضان المبارک میں کم سے کم ابتدائی دنوں میں ضرور محسوس ہوتا ہے، کہ انسان کو یہ خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی خاص اسپیشل اوکیزن ہے، کوئی دیکھ رہا ہے اور میں کسی کی نظروں میں ہوں۔ تو یہ کیفیت ہر بندہ محسوس کرتا ہے ماہ رمضان المبارک کے آغاز پر۔ اچھا، پھر ایک نیچرلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر آدمی رمضان میں بھی بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے بھئی؟ جب شیاطین اور جنات قید ہیں تو اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے فرننس میں، بھٹی میں لوہے کو گرم کریں آپ، ٹھیک ہے، تو جب وہ بھٹی سے باہر آتا ہے وہ لوہا تو کافی دیر تک گرم رہتا ہے، فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ ایسے ہی گویا 10 مہینے یا 11 مہینے ہم گناہوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں، تو جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے وہ بھٹی سے نکلا ہوا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی وہ گناہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں، ہمارا نفس اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے اپنی عادات میں کہ گناہ فوری طور پر چھوڑ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، رمضان المبارک میں ایسی مشقیں رکھی گئی ہیں، ایسی عبادات رکھی گئی ہیں کہ نفس یہ قابو میں آ جائے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ روزے کی عبادت کا کل حاصل ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو پالے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فضیلت اس ماہ مبارکہ کی یہ بھی بیان فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہم، 5 نمازیں ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، یہ اگلا رمضان یا اگلا جمعہ یا اگلی نماز پچھلے کے لیے مکفر بن جاتی، گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ اور یہاں سے ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اسپیشل اوکیزنز آتے ہیں ہماری زندگی میں، ایک خاص خاص مواقع جہاں اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں کا، اور دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو خصوصی مواقع آتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا کے پہلے 10 ایام، بلکہ سارے کے سارے اشہر حرم، حرمت والے مہینے 4، رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اسی طریقے سے جمعے کا دن، اسپیشل اوکیزن ہو یا اسپیشل پلیس ہو، وہ مقامات مقدسہ ہوں، ٹھیک ہے، مساجد ہو گئیں،
اور ان میں تمام مساجد کی ماں حرم مکی ہو گیا، حرم مدنی ہو گیا۔ خصوصی مواقع اور خصوصی مقامات پر جہاں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہاں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ذہن میں نہیں رہتا عام طور سے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں رکھ کر جھوٹ بولے، زمین آسمان کا فرق ہے، برابر نہیں ہے، تو گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو خصوصی مواقع آتے ہیں، یہ اصل میں ریمائنڈرز ہیں، ایک ڈیلی ریمائنڈر اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو، اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ ہر کچھ گھنٹے بعد ایک ریمائنڈر نماز کی صورت میں رکھا ہوا، آؤ اللہ کے حضور سجدے میں گرو اور اپنا عہد بندگی اللہ سے تازہ کرو۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اے اللہ اس کام میں ہماری مدد فرما۔ ہر کچھ گھنٹے بعد اپنی مشغولیات سے نکلو، کبھی نیند کو قربان کرو، کبھی اپنے کاروبار کو قربان کرو، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ وقت کو قربان کرو، اور آؤ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ یہ ایک ڈیلی ریمائنڈر ہے ہمارا۔ ایک ویکلی ریمائنڈر رکھا ہے جمعے کی صورت میں، ٹھیک ہے، کہ جمعے میں ایک بیان بھی ہو، واعظ و نصیحت بھی ہو، ریمائنڈر بھی ہو، قرآن مجید کی سماعت بھی ہو، اس کا بیان بھی ہو، تاکہ لوگ دوبارہ اپنے آپ کو، اگر ایک ہفتے غفلت رہ گئی تو اگلے ہفتے پھر دوبارہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اور ایک ایئرلی ریمائنڈر ہے، سالانہ ریمائنڈر ہے جو رمضان کی صورت میں آتا ہے، کہ جو ہمارا اصل مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت اختیار کرنا۔ تو قرآن مجید نے بالکل وضاحت کے ساتھ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا پرپز آف ایگزسٹنس ہے، یہ سب سے بڑا گول ہے، باقی سب کچھ اسی لیے ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہمارے فرائض ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا، عبادات پھر بعض وہ ہیں جو براہ راست اللہ کی عبادت کے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو کہ براہ راست تو عبادت نہیں ہے، لیکن اگر ان کا طریقہ سنت کا اختیار کر لیا جائے اور نیت درست کر لی جائے تو اس پر بھی عبادت والا اجر مل جاتا ہے۔ آدمی سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، نیت کر لے اللہ کو خوش کرنے کی، حرام کاموں سے اس میں اجتناب کر لے اور سنت کا طریقہ اختیار کر لے، یہ شرائط پوری ہو جائیں تو زندگی کا ہر ہر لمحہ اس پر عبادت کا اجر انسان کو ملنے لگتا ہے۔ یہ اصل میں ہمارا مقصد تھا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ریمائنڈرز رکھے ہیں کہ دوبارہ دوبارہ تازہ ہوتا رہے، اور اس میں سب سے بڑا ریمائنڈر سالانہ وہ رمضان کا موقع۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ دوسرے 1000 سال جو ہجری کا شروع ہوا ہے، تو اس موقع کے مجدد تصور کیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے ہندوستان میں ایک بہت بڑے فتنے کا قلقمہ کیا، جو دین اکبر کے نام سے ایک اسلام کی راہ میں بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا۔ اور علامہ نے بھی ان کی بڑی منقبت بیان کی جب ان کے قبر کی زیارت کی ہے، تو حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ تو بڑی طویل نظم ہے، بڑی شاندار نظم ہے۔ تو اس میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بڑی شاندار تجدیدی مسائی ہیں امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی علیہ رحمہ، اور جو بدعات اور جو فتنے اور جو نئے نئے طریقے شروع ہو گئے تھے، ان سب کا قلقمہ کر کے سنت کی تجدید کی انہوں نے ہندوستان میں۔ اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے مکتوبات میں رمضان کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ویسے تو مستقبل کے احوال کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر کوئی اپنا اگلا سال دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا اگلا سال کیسا گزرے گا، وہ رمضان دیکھ لے اس نے کیسا گزارا۔ اور یہ تجرباتی بات ہے، ایکسپیرینشل ہے، ہر شخص تجربہ کر سکتا ہے اس کا۔ جس چیز کی عادت ڈالنی ہو نا، جس نیکی کی عادت ڈالنی ہو، جس گناہ کو چھوڑنا ہو، نہیں چھوٹ رہا، لاکھ کوششیں کر لی نہیں چھوٹ رہا، رمضان میں چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ بات، تجرباتی بات، یہ شان ہے اس مہینے کی۔
تو اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے. اور جہاں بہت بڑا موقع ہے وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے موقع ضائع کر دیا تو چلو نیکسٹ ٹائم پھر دیکھیں گے. نہیں، نیکسٹ ٹائم کا کچھ نہیں پتا، زندگی دوبارہ ملتی ہے نہیں ملتی. اور اگلی بات یہ کہ رمضان یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ بس ایک اپرچونٹی تھی، فائدہ اٹھایا تو کیا اور نہیں اٹھایا تو کیا. نہیں، فائدہ اٹھایا تو اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے ہیں اور جنت کا حصول ہے. فائدہ نہیں اٹھایا تو بہت شدید وعید ہے، بہت خطرناک قسم کی باتیں ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں. ایک روایت کافی ہے جو بہت مشہور ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ اکرام جو ایک ایک ادا نوٹ کرتے تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آج ہم نے غیر معمولی بات دیکھی، آپ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں. کہا دیکھو میرے پاس جبرائیل آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، میں نے ہر بد دعا پر آمین کہی. تو اب یہ آدمی ذرا تصور کرے ایک لمحے کو رک کر کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، ٹھیک ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور سید الخلائق تمام مخلوقات کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. یہ بد دعائیں جس بد نصیب کے حق میں قبول ہو گئیں اس کی بربادی میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی کیفیت کو پہنچ جائیں اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. اللہ نے اتنا آسان رستہ دے دیا جنت کے حصول کا، لیکن والدین بڑھاپے کی کیفیت میں موجود ہیں دونوں یا ایک، اور خدمت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد پر. اور اس موقع پر خدا نخواستہ ان کو چھوڑ دینا، خدا نخواستہ اپنی زندگیاں الگ کر دینا، خدا نخواستہ اولڈ ہاؤسز میں اولڈ ہومز میں ڈمپ کر کے آ جانا، یہ جو ہمارے یہاں بہت تیزی سے ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ بعودہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی کیفیت میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. دوسرا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. کم سے کم جب نام مبارک لیا جائے کم سے کم 1 مرتبہ درود، اور چاہے مختصر ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ کم سے کم 1 مرتبہ واجب ہے. تو کہا کہ جو اس میں کوتاہی کرے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرے، سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے، کنجوس آدمی وہ ہے جو درود میں بخل اور کنجوسی کرے. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور تیسری بات وہ ہے جو موضوع سے متعلق ہے، بعود لمن ادرک رمضان، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. اتنا عظیم موقع، اتنا آسان موقع، جب مغفرت کے پروانے بارش کی طرح برسائے جا رہے ہیں اور پھر بھی کوئی آدمی اپنا دامن تر نہ کر سکے، پھر بھی اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، تو یہ ہے ہی بد نصیب، یہ اسی لائق ہے کہ اللہ کے ہاں عذاب میں جلتا رہے. تو اس اعتبار سے یہ صرف ایک اپرچونٹی نہیں ہے بلکہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، زندگی موت سے بڑا مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم رمضان کو کیسے گزارتے ہیں. اس میں جو عبادات ہمیں اختیار کرنی ہے اس پر مختصراً بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جو سب سے بڑا پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے، سب سے بڑا امتیاز ہے اس رمضان المبارک کا، وہ ظاہر ہے کہ روزے کی عبادت، کیونکہ روزے بہت سی اقسام کے ہیں. فرض روزے صرف رمضان کے ہیں، باقی واجب ہوتے ہیں کچھ روزے جو آدمی نظر مان لے، منت ماننا جس کو کہتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا جرم ہو جائے کہ جس کے بدلے میں کفارے کے طور پر کوئی روزے آ جائیں، یا اور دیگر وہ بعض کفارے کے روزے، نظر کے روزے واجب ہوتے ہیں، بعض روزے مسنون ہوتے ہیں، بعض روزے مستحب ہوتے ہیں، بعض روزے ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، بعض حرام ہیں. سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن مزید، تو یہ 5 دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. تو فرض روزے وہ صرف رمضان کے ہیں. تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے. اس کے فضائل اور اس کے احکام پر جانے سے پہلے اس کا بنیادی تصور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روزے کی عبادت کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ایک بڑی منفرد عبادت، اور اسلام کی بنیادی عبادات میں اس کو شمار کیا گیا. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अरकान इस्लाम में जो 5 बुनियादी सुतून है जिस पर पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है, उनमें से एक रोज़े को भी शुमार किया, रमज़ान के रोज़ों। बुनियादी हिकमत क्या है? खुद कुरान मजीद ने बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया जा रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा कैसे मुत्तकी बनाता है इंसान को? उलमा ने इसके दो पहलू ख़ास तौर से उजागर और नुमाया किए हैं। एक का ताल्लुक़ है हुदूद और पाबंदियों से, और एक का ताल्लुक़ है रूहानी तरक्की से। और आप अगर गौर करें तो आज के दौर के फ़ी ज़माना दो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल सतह के फितने हैं जिनका इलाज रोज़े की इबादत में है। बहुत बड़े फितने हैं जो हमारे इंटेलिजेंसिया में ख़ास तौर से, फिर वहाँ से वो ट्रिकल डाउन होते होते सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, फिर हमारे तालीमी इदारों के ज़रिए इतना ज़्यादा हमारे जहनों में ये बातें बस गई हैं कि अब इसके ख़िलाफ़ तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। एक है तसव्वुर फ्रीडम और आज़ादी का। ठीक है? आजकल ये लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे कोई नस्स कुरानी हो। ठीक है, ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, और हमारी भी नालायकी है, हम मुसलमानों की नादानी है, वो ये कि बाज़ अल्फाज सादे अल्फाज नहीं होते, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इस्तिलाहात होती हैं। इस्तिलाहात के पीछे एक पूरा पस मंज़र होता है। हम बग़ैर उसके सारे पस मंज़र को पूरी पूरी इस्तिलाह इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस्लाम का अपने तई बड़ा दिफा करते हुए कहते हैं इस्लाम में बड़ी आज़ादी का तस्वुर है। इस्लाम कौन सी आज़ादी को रोकता है? इस्लाम में भी बड़ी आज़ादी, इस्लाम में भी आज़ादी इजहार राय है, इस्लाम में भी फ्री थिंकिंग है, इस्लाम में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हालांकि ये सिवाय ढकोसले के और कुछ नहीं है ये सारे जुमले। इस्लाम जिस आज़ादी की अगर बात भी करता है तो वो इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ादी की बात करता है। ठीक है, जब क्या शानदार मुकालमा है वो, जब हमला किया था ईरान पर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में, तो रुस्तम जो उनका सिपह सालार था ईरानी फ़ौज का, उसने बुलाया सफ़ीर को, मुसलमानों के सफ़ीर को, भाई आए क्यों हो? पहले भी आते थे ज़माने जाहिलियत में, हमले करते थे, लूट मार करके चले जाते थे अरब के लोग, अब आए हो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मसला क्या है? कहा कि इन्ना कद उर्सिलना, पहले हम खुद आते थे, अब हमें भेजा गया है, अब हम एक मिशन के साथ आए हैं, हम एक मकसद के तहत आए हैं। लिनुखरिजन नासा, कि हम लोगों को निकालें, मिन इबादत नास इला इबादती रब्बिल इबाद, कि हम लोगों को बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों के आका की गुलामी में दें, ये मकसद है। ठीक है, वमिन जहालतिल वमिन जुल्मिल जहालति इला अदलिल इस्लाम, और ज़माने जाहिलियत के जुल्म से उन्हें निकाल कर इस्लाम के अदल में लेकर आए, इसलिए आए हैं, इसलिए जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मकसद पूरा नहीं होगा। तो ये जो कहा ना कि लोगों की गुलामी से निकाल कर, तो ये नहीं कहा कि उनको आज़ाद छोड़ देंगे, अल्लाह की गुलामी में देंगे, ये मकसद है। तो ये जो फ्रीडम का पूरा तस्वुर है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, यकीन जानिए, ये एक बाकायदा एक ग्लोबल रिलीजन है। जो जो बाज बाज लोग कहते हैं ना हम एथियस्ट हैं, हम मुल्हिद हैं, हम किसी खुदा को नहीं मानते, किसी दीन वीन को नहीं मानते, तो ये सब झूठ बोल रहे होते हैं। सबका एक दीन और मजहब है। ठीक है, इंसान रह ही नहीं सकता बगैर किसी दीन और मजहब के। वो दीन और मजहब क्या है? वो ह्यूमनिज्म और इंसानियत परस्ती का दीन है। ठीक है, जहाँ हमारे रिवायती जितनी तहजीबें हैं, जितने मज़ाहिब हैं, वो सब थियोसेंट्रिक यूनिवर्स की बात करती हैं, ऐसी कायनात के जिसमें अल्लाह उस कायनात का मरकज़ है, कोई खुदा है जो इस कायनात का मरकज़ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला को माअज़ल्लाह उस मकाम से हटाकर इंसान को इंस्टॉल कर दिया गया उस मकाम पर। ठीक है, तो इंसानियत, इंसानियत के जो आप अल्फाज सुनते रहते हैं मीडिया पर, ठीक है ना, ये भी एक इस्तिलाह है, ये पूरा एक मजहब है, इस मजहब का एक अकीदा है, इस अकीदे का पहला कलिमा तसव्वुर आज़ादी है। और उसका, उस आज़ादी का मतलब क्या होता है? अल्लाह से भी आज़ादी, अल्लाह से भी आज़ादी। ठीक है, उसके फिर हम ये मुख्तलिफ अल्फाज सुनते हैं अपने प्रोपेगेंडा मशीन के ज़रिए से, मन की मान, जैसे चाहो जियो। ठीक है, ये सारे जो स्लोगन्स हैं ना,
یہ اصل میں اسی مذہب کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اسلام اس قسم کی کسی آزادی کو نہیں مانتا بھائی۔ اسلام تو آیا ہی ہے بندوں کو پابند کرنے کے لیے۔ ہاں ایک جگہ آزادی ملے گی، وہ ہے جنت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، اصل نعمتیں بعد میں ملیں گی۔ وہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں جو چاہو گے ملے گا۔ لیکن وہ اچیو کرنے کے لیے یہاں الدنیا سجن المؤمن، صاف صاف حدیث میں الفاظ ہیں، مسلم کی روایت میں، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ قید خانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے پاس مال نہیں رکھ سکتا۔ صحیح بخاری کے جو سب سے مشہور شارح ہیں علامہ ابن حجر، اپنے زمانے کے جج تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے مال بھی بہت دیا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنے خدام کے ساتھ کہیں سے کوئی تجارتی قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا کنارے پر، بھیک مانگ رہا تھا، مستحق تھا، غریب تھا۔ تو اس نے ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھی، مال و اسباب کا ڈسپلے دیکھا، تو کہا کہ تمہارے نبی نے تو کہا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، حالانکہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت بنی ہوئی ہے، میرے لیے قید خانہ بنی ہوئی ہے، میری حالت دیکھو اور اپنی حالت دیکھو۔ کیا خوبصورت جواب دیا ابن حجر اسقلانی علیہ رحمٰ نے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اسلام نہیں لائے نا اور اسی یہودیت پر مرے، تو جو تمہارے ساتھ حشر ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ جنت جو ابھی تم گزار رہے ہو۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حالت اسلام پر ہی مرنے کی توفیق دے دی، تو جو کچھ مجھے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تصور پرسپیکٹو کی بات ہوتی ہے، آدمی کس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے کی عبادت یہی تو سکھا رہی ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سحری فرض نہیں رکھی گئی، لیکن پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہے ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں۔ یہود کا روزہ کیا تھا؟ بہت سخت احکام تھے یہود کے لیے۔ رات کو جس وقت بھی نیند آ گئی، جس وقت بھی سو گئے، روزہ شروع، چاہے مغرب کے 5 منٹ بعد سو گئے، روزہ شروع۔ کوئی سحری وری کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے۔ ٹھیک ہے، تو اور ہمارے ہاں کیا ہے، مسلم کی روایت ہے، استحبابی حکم ہے، صیغہ امر بمعنی استحباب ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور سحری میں تاخیر کا حکم ہے، جتنی تاخیر ہو اتنا اچھا ہے، تاخیر اتنی نہ ہو جائے کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے، ظاہر ہے روزہ ہی خراب ہو جائے گا، لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے جتنی تاخیر ہو اتنا اچھا ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ کھاتے رہو جب تک اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت شروع ہو، ہاتھ میں بھی لقمہ ہے تو حرام ہو گیا، چھوڑ دو، ایک لمحے پہلے حلال تھی، حرام ہو گئی۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار کے موقع پر قسم قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے، اور اس حدیث کا منہ بولتا ثبوت ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اصلاً تو روحانی رزق ہے، لیکن مادی رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قسم قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ انتظار کرو، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جیسے ہی غروب ہوا پھر حکم کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرو۔ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک برکت میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی، اور ظاہر افطار میں جلدی کا مطلب بھی وہی ہے، وقت سے پہلے نہیں بلکہ وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لیا جائے۔ ایک لمحے پہلے جو چیز حرام تھی اب حلال ہو گئی، کھاؤ۔ باقی دن بھر کتنی گرمی لگے، کتنی پیاس لگے، آنکھ نہیں کھلی تھی، سحری نہیں کر سکے تھے، پانی وانی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کیا، کتنی پیاس لگ رہی، ہاتھ نہیں لگانا کسی مشروب کو۔ یہ کس چیز کی مشق ہو رہی ہے؟ یہ بٹھا ہیمرنگ ہو رہی ہے مستقل کہ بھائی تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، تم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، سارا سال یہی کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ فریڈم اور آزادی کے سارے تصورات کو ہم ایک طرف رکھ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو بنیادی تعارف بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا شرف اور اعزاز جو قرآن مجید میں دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اللہ ہونا بیان کیا۔ سورۃ الجن میں تو باقاعدہ لفظ آیا، انہ لما
قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا. تمام مفسرین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اللہ کا بندہ. سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان، تینوں کا آغاز عبدہ یا عبدہ، اللہ کا بندہ. سب سے بڑا اعزاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم جب گواہی دیتے ہیں کلمہ شہادت میں تو عبدہ و رسولہ، پہلے عبدیت کا اقرار ہے کہ جو مقصد ہے، جو شخص اس مقصد کو جتنا زیادہ پورا کرے اتنا اونچا اس کا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین مخلوقات میں سے ہیں، افضل ترین انسان ہیں، لہذا سب سے بڑے عبد اللہ کے، سب سے معزز عبد اللہ کے، واللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بنیادی تعارف یہی ہے کہ ہم عبد اللہ ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں. تو ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے روزے کا. دوسرا اہم ترین وہ کیا ہے؟ تقوی بمعنی ترقی. اچھا، یہاں پر بھی اس لفظ ترقی کو بھی آج سمجھنا چاہیے، ڈسٹورٹ ہو چکا ہے یہ بھی ہمارے یہاں. یہ جو الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں صبح شام، ڈیولپمنٹ، پروگرس، ترقی، کیا میٹرکس ہیں؟ کیسے پہچان، کیسے آپ میجر کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ملک کی سطح پر ڈیولپمنٹ اور پروگرس کا مطلب کیا ہے جناب؟ جی ڈی پی آپ کی کتنی ہو گئی ہے، جی این پی کتنی ہو گئی ہے، پر کیپٹا انکم آپ کی کتنی ہے، ان سے آپ کے انڈسٹری کتنی لگی ہوئی ہے، اور جناب ہیپینس انڈیکس ہے، اور پتہ نہیں کون سا انڈیکس ہے، اور سیڈ انڈیکس ہے، اور سوئسائڈ انڈیکس، یہ سارے انڈائسز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک جو ڈیولپمنٹ گیج کر رہا ہے وہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے، مادی ترقی ہے نا، اکنامکس کی سطح پر ترقی ہے. جبکہ یہی لفظ جب اسلام کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا جاتا ہے تو صرف اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، وہ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ، روحانی ترقی. اللہ سے قرب میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہے ڈیولپمنٹ اصلاً. مادی ڈیولپمنٹ کی نفی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اور یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے، اور اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بندے کا مقام کیا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ سے ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس مال ہے نہیں، اللہ کے ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وفی روایت والى اعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور ایک روایت میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں اہم ہیں. قربانی کا موقع ہے، سورہ حج ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہاری ان قربانیوں کا نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ خون پہنچتا ہے. کتنے لاکھوں کا جانور تھا، اگر صحیح نیت کے ساتھ آدمی خرچ کرے تو بڑی فضیلت، مہنگا جانور قربان کرے صحیح نیت کے ساتھ اور صاحب استطاعت ہو. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ اس کو مقابلہ بازی شروع کر دیں کہ ہم کتنا مہنگا جانور. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ اس قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا. پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، انسانوں میں اونچ نیچ اللہ کے ہاں اس کے صرف دو معیارات بیان ہوئے ہیں پورے قرآن. سورہ زمر آیت نمبر 9، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ جو علم نہیں رکھتے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ایسا سوال ہے، ریٹورک کوسچن ہے نا، کوئی جواب نہیں دینے کی ضرورت. تو ایک علم کو معیار بنایا اور ایک تقوی کو معیار بنایا. جی، جو پارٹیسپینٹس آن لائن ہیں ان سے گزارش ہے کہ زوم کا سیشن ایکسپائر ہو رہا ہے، دوبارہ جوائن کر لیجیے.